بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا مثال له ولا امتثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام،
ہدایت کے درجے ہوتے ہیں، ہدایت کے، کوئی اعلیٰ درجے کی ہدایت ہوتی ہے، کوئی درمیانے درجے کی ہدایت ہوتی ہے، اور کوئی بہت ادنا درجے کی ہدایت ہوتی ہے۔ جس طرح ہدایت کے درجے ہیں اسی طرح گمراہی کے بھی درجے ہیں۔ کوئی اعلیٰ درجے کی گمراہی ہوتی ہے، کوئی درمیانے درجے کی گمراہی ہوتی ہے، اور کوئی ادنا درجے کی گمراہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی گمراہی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ بندہ غلط کام کر رہا ہو اور پھر اس پر ڈٹ جائے اور کہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ ہے اعلیٰ درجے کی گمراہی، جس میں آج بیشتر بہت زیادہ مسلمان اس میں ملوث ہیں۔ وہ ایسے کہ کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو، سنت رسول چہرے پر رکھی ہو، اپنا کاروبار، اوڑھنا بچھونا، اپنے رشتہ داری، اپنے سارے معاملات کوشش کرتا ہو کہ رسول پاک کی سنت کے مطابق ہو۔ ایک طرف یہ بندہ، اور دوسری طرف وہ بندہ جو ساری زندگی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حلال رزق، نہ جناب اس نے کبھی نبی پاک کی سنت پر کوئی عمل کیا، بس صرف یہ ہے کہ سال بعد ایک دفعہ محفل میلاد کا انعقاد کر لیا تو یہ کہتے ہیں جی واہ واہ، جس نے میلاد منا لیا وہ تو جنتی ہو گیا۔ وہ چاہے حرام کمائے حلال کمائے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، معیار ایمان کا، معیار عشق رسول کا نماز نہیں۔ آج معیار نماز نہیں، رزق حلال نہیں، آج معیار سنت پر عمل کرنا نہیں، معیار سال بعد ایک دفعہ میلاد منانا ہے۔ میلاد منانا یہ معیار بن گیا ایمان کا، یہ معیار بن گیا عشق رسول کا۔ میں یہ آپ سے کہتا ہوں، جتنے سامعین تشریف فرماؤ، آپ ذرا اس بات پر غور کرو، اگر یہ میلاد منانا ایمان کا معیار ہوتا تو رسول پاک کی زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا، 12 ربیع الاول کا دن 63 مرتبہ۔ چلو 40 سال تو پہلے نبوت کے نہیں ہیں، 23 سال اس کے بعد نبی پاک پر دن آیا ہے۔ نبی پاک نے کبھی کسی صحابی کو یا صحابہ کو کہا ہو آؤ بھائی مل کے میرا برتھ ڈے مناتے ہیں، آؤ کیک کاٹتے ہیں، آؤ چراغاں کرتے ہیں، آؤ لائٹیں لگاتے ہیں، آؤ دیے جلاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحیح، نبی پاک کے سب سے بڑے عاشق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 2.5 سال حکومت ملی ہے، 2.5 سال خلیفۃ المسلمین بنے، 3 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، انہوں نے نہ جلوس نکالا، نہ کوئی جھنڈی لگائی، نہ کوئی دیا جلایا، کہیں پتہ تک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 مرتبہ، حضرت عثمان کے دور خلافت میں 12 مرتبہ، حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں 6 مرتبہ یہ دن آیا، حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں یہ دن 20 مرتبہ آیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ دن 150 مرتبہ آیا، 150 مرتبہ۔ میں تو کئی بار سوچتا ہوں، نام رکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت، حنفی، بریلوی۔ اچھا، اہل سنت سے میں نا کہ سنت پر عمل کرنے والا، کس پر عمل کرنے والا؟ سنت پر عمل کرنے والا۔ میرے محترم بھائیوں، کیا سنت سے یہ جو کچھ آج کھیکھن ہو رہے ہیں 12 ربیع الاول کے دن، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ کیا یہ سنت سے ثابت؟ اچھا چلو، سنت سے نہیں ثابت
آگے چلتے آگے کیا آ گیا؟ حنفی آ گیا نا. کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس دن کوئی جھنڈیاں، کوئی محفل کا انعقاد، کوئی جلسہ، کوئی جلوس حنفی نے، امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کیا. آگے آ گیا بریلوی کس حساب سے بنا؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے لحاظ سے. احمد رضا خان بریلوی صاحب کے دور میں بھی ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں آئے، ہجرت کر کے اللہ کے رسول جب مدینہ میں پہنچے، آپ نے دیکھا یہودی 2 دن انہوں نے مخصوص کیے ہوئے ہیں کھیل کود کے لیے. 2 دن مخصوص کیے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یا کوئی اور معاملات کے لیے، ہنسی خوشی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ پاک نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں. اور ان 2 دنوں کا نبی پاک نے فرمایا، ایک وہ دن ہے جب روزے دار روزے افطار کر لیتے ہیں، روزے ختم ہوتے ہیں، تو روزے افطار کرنے کی خوشی میں اللہ نے آپ کو عید الفطر عطا کیا ہے. اور جس دن حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک نے آپ کو عید الاضحیٰ عطا فرمائی ہے. یہ 2 باب ہیں، یہ 2 دن ہیں، یہ 2 عیدیں ہیں. قرآن میں بھی ان دونوں عیدوں کا تذکرہ ہے. صحیح بخاری شریف اٹھائیں، بخاری شریف میں بھی آپ کو باب ملے گا، چیپٹر ملے گا. اس چیپٹر کا نام ہوگا کتاب العیدین. کیا باب ہوگا؟ کتاب العیدین. 2 عیدوں کا باب، عید 1 اور عیدین 2 عیدیں. بخاری میں 2 عیدیں، مسلم میں چیپٹر اور باب اور اس کے مسائل، باب العیدین. ابو داؤد میں باب العیدین. ہر حدیث کی کتاب میں باب العیدین. یہ تو حدیث کی کتابیں ہیں نا. فقہ کی کتابیں، فقہ کی سب سے چوٹی کی کتاب جو میں نے حنفی عالم دین سے پڑھی اس کا نام ہے ہدایہ. کیا نام ہے؟ ہدایہ. فقہ کی سب سے چوٹی کی کتاب ہے جس میں ایسے ایسے مسئلے لکھے ہوئے جو قیامت کی دیواروں تک بھی نہیں ہونے. اس میں لکھا ہوا ہے، ادھر میرے حال ویکھو، ہدایہ شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے آسمان کو ہاتھ لگا دیا تو تجھے طلاق ہے. اگر تو نے آسمان کو ہاتھ لگا دیا تو تجھے طلاق ہے. اب ہدایہ والا لکھتا ہے، اب آگے اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی، امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں طلاق نہیں ہوگی. ہونے دسو قیامت تک کسی بڈھی نے آسمان کو ہاتھ لانا؟ ایسے ایسے مسئلے بھی لکھے ہوئے ہیں جو قیامت تک نہیں ہونے. لیکن اس میں بھی باب کیا ہے؟ کتاب العیدین. اس میں بھی عیدوں کا تذکرہ ہے. تو صرف کتنی عیدوں کا تذکرہ ہے؟ 2 عیدوں کا تذکرہ ہے. ہدایہ شریف میں بھی 2 عیدوں کا تذکرہ، کنز الدقائق میں بھی 2 عیدوں کا تذکرہ، قدوری شریف میں بھی 2 عیدوں کا تذکرہ. اچھا تو پھر یہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیسری عید آئی کہاں ہے؟ کتاب کا نام ہے دول الاسلام، اسلام کی حکومتیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کی وفات کے 400 سال بعد، کتنے 100 سال بعد؟ 400 سال بعد عمر ابن دہیہ ایک درباری مولوی تھا، اس نے بادشاہ جس کا نام مظفر تھا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک کتاب لکھی اور بادشاہ کو پیش کی. بادشاہ نے ہیرے اور جواہرات عطا کیے اور 100 بکرا اس نے ذبح کیا بادشاہ نے. بس وہاں سے اس کی ابتدا ہو گئی. 400 سال بعد
وہاں سے اس کی ابتدا ہو گئی. اب جناب والا یہ بدعت بڑھتی گئی. بدعت وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ نے بھی ناکام کیا ہو, صحابہ اکرام نے بھی ناکام کیا ہو. پھر ہم کہہ دیں نا بدعت, تو کہتے نہیں یہ بدعت حسنہ ہے. اور بھائی اللہ کے رسول تو ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعت ضلالہ, کی ترجمہ ہے کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت ہی گمراہی ہے, ہر بدعت ہی گمراہی ہے. اللہ اکبر. پھر بدعت جو ہوتی ہے نا, اس پر خول جو ہوتا ہے نا وہ سنہری ہوتا ہے. کیپسول جو ہے کیپسول, اس کے اندر زہر ہوتا ہے, اوپر خول بڑا سنہری. خول کتنا پیارا ہے, عشق رسول کا, محبت رسول کا, رسول اللہ کی آمد کے جشن کا خول اتنا پیارا ہے, لیکن اندر زہر ہے, زہر. اور بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. آپ کہہ لو نا کہ بھائی آپ توبہ کر لو, توبہ معافی مانگو اللہ سے, تو وہ پتہ کیا کہے گا, اچھا اسی نیکی تو توبہ کر لئیے, اسی کی کریے, یہ تو ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا بدعتی سے اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے. میرے محترم بھائیوں, پھر بدعت بڑھتی جاتی ہے روز بروز. آپ دیکھ لو, سب سے پہلے آج سے 40-50 سال پہلے اس کو 12 وفات کہتے تھے. کیلنڈروں پر میں نے خود دیکھا ہے, کیا کہتے تھے, 12 وفات. 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے. اور ایک کتاب ہے الرسائل, حنفی کتب خانے نے شائع کی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے 1922 میں کیا ہوا کہ کچھ مولویوں نے انگریز سرکار کو درخواست دی, اور درخواست دے کر کہا کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کی بجائے 12 میلاد لکھا جائے. کیا لکھا جائے؟ 12 میلاد. 1922 میں یہ کام شروع ہوا, اور پھر بدعت دیکھو بڑھتی چلی گئی. پہلے کیا تھا, میلاد شریف پر نبی پاک کی شان بیان ہوتی تھی, نبی پاک کا مقام بیان ہوتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان ہوتی تھی. پھر ہو گئی یہ عید میلاد النبی, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جلسے اور جلوس ہوتے تھے. پھر اس کے بعد عید میلاد النبی بھی پیچھے رہ گیا, پھر آ گیا جشن میلاد النبی, اب پھر وہ بھی پیچھے رہ گیا. اب آ گیا جشن آمد رسول. پہلے تو نبی پاک کی نعت پڑھی جاتی تھی, اب کیا ہے, ڈھول کی تھاپ پر ڈانس ہو رہا ہے, بازاروں میں راستے بند کر دیے ہیں, کمکھمے لگا دیے گئے ہیں, لڑکیاں عورتیں بازاروں میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں, لڑکے ڈانس کر رہے ہیں, اور یہ جشن منایا جا رہا ہے. آپ ایمانداری سے بتاؤ, جو کھیکھن عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس دن والے دن کرتے, سیم وہی کھیکھن مسلمان 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں. اگر نہیں تو فرق کوئی نکال کر دکھا دے کہ جو عیسائی کرتے وہ مسلمان نہیں کرتے, تو آپ مجھے بتا دیں. وہ بھی ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کرتے, وہ بھی جھنڈیاں اور جھنڈے لگاتے, یہ بھی یہی کچھ کرتے میرے محترم بھائیوں. اور کہتے کیا ہیں, نبی کا میلاد ہوتا رہے گا, میلاد کا منکر روتا رہے گا. میلاد کا پتہ ترجمہ کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا. کیا معنی ہے؟ پیدا ہونا. مجھے ایک ایمانداری سے آپ بتاؤ, پوری روئے زمین پر کافروں اور مسلمانوں سمیت کوئی بندہ اس بات کا انکاری ہے کہ نبی پاک پیدا ہوئے؟ کوئی بندہ انکاری ہے؟ کوئی بندہ انکاری نہیں ہے کہ بھائی نبی پاک پیدا ہوئے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں نبی پاک پیدا نہیں ہوئے. ہاں البتہ وہ کہہ سکتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی پاک نور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نور پیدا نہیں ہوتا. اگر پیدا ہوتا ہے نور تو بتائیں حضرت جبریل کے ابو کا کیا نام ہے, ان کی امی کا کیا نام ہے, ان کی بیوی کا کیا نام ہے, ان کے بچوں کا کیا نام ہے, جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک نور ہے.
اور کہتا کیا ہے کہ میلاد ہوتا رہے گا، میلاد ہر سال ہی ہوتا رہے گا، یعنی نبی پاک کی ولادت اور بھائی ولادت کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے اس روئے زمین پر، البتہ سیرت کے انکاری بہت زیادہ ہیں۔ حضور کی سیرت کے انکاری بہت زیادہ ہیں۔ دیکھو نا ابو لہب نے نبی پاک کا میلاد منایا۔ ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ میلاد کیوں مناتے ہو؟ جواب دیتے ہیں کس نے منایا؟ بولے بھائی قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا، میں اپنی طرف سے تھوڑا کہتا ہوں، یہ لفظ قرآن میں آیا ابو لہب۔ اللہ میں نے پوچھا بھائی کیوں میلاد مناتے ہو، کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے منایا ہے۔ کس نے منایا؟ ابو لہب نے منایا ہے۔ مجھے کہتے ہیں تم کیوں نہیں مناتے ہو؟ میں کہ اسی لیے نہیں مناتے کہ کس نے منایا ہے، ایسے واسطے نہیں مناتے کہ کنے منایا ہے؟ ابو لہب نے منایا ہے۔ اللہ اکبر، کیویں منایا ہے؟ جس لونڈی نے آ کے خبر دی کہ تیرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لونڈی کو انگلی کر کے نا اشارہ، تو ابو لہب نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے حضرت صاحب کی خواب میں ابو لہب آیا اور اس نے کہا جس انگلی سے میں نے لونڈی آزاد کی تھی نا، آج بھی اس انگلی سے مجھے قبر میں پانی آتا ہے۔ اس سے کیا آتا ہے؟ پانی آتا ہے۔ یہ تو آج مولوی نے مسئلہ بنایا نا، اللہ نے قرآن میں یہ مسئلہ 1500 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔ پتہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو انگلی کی بات کرتا ہے، ہو سکتا ہے دائیں ہاتھ کی ہو یا بائیں ہاتھ کی ہو۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ۔ کس کے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا فتویٰ ہے۔ تو کہنا انگلی جو پانی آندا ہے، انگلی جو شہد آندا ہے، اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ جائیں اور خاک میں مل جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا نہ پیسہ اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی کسی کام میں آئی۔ سیصلی نارن، ترجمہ تسی کرنا ہے کہ میں کرنا ہے؟ سیصلی نارن، اس کو کہاں پھینکا جائے گا؟ ہم اسی لیے نہیں میلاد مناتے کہ کس نے منایا ہے، کہ ابو لہب نے منایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، عجیب عجیب باتیں، بنگڑا ڈالا جا رہا ہے چوکوں میں اور چوراہوں میں، اور ڈول کی تھاپ پر ناچا جا رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، ڈول کی تھاپ پر آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ، میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی آمد کی خوشی نہیں لگتی مجھے، یہ تو جانے کی خوشی لگتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے تاریخ کی، سیرت النبی کی 470 کتابیں، 470 کتنی؟ 470 کتابیں نبی پاک کی سیرت پر لکھی گئی، ٹوٹل کتابیں 470، اور 410 کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ کب ہوئی؟ 9 ربیع الاول کو۔ باقی جو 60 کتابیں اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول کو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور ایک بغداد والا ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ بغداد والا جس کے نام کی 11ویں کھائی جاتی ہے نا، 11ویں، ہر مہینے دی 11 تاریخ نو 11ویں کھاتے ہو، اس کی مانو، اس کی غوث پاک کی مان لو، ان کی کتاب غنیت الطالبین ہر جگہ بازار سے ملتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں نبی پاک 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ کون کہتا ہے؟ 11ویں والے پیر صاحب کہنے نہیں، 11ویں والے پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک کب پیدا ہوئے؟ 10 محرم الحرام کو۔ اچھا اب کہہ دو نہیں وہ تو اہل حدیث تھے، کیونکہ انہوں نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ رفع الیدین نماز کا حصہ ہے۔ کیا کہا ہے؟
میں نہیں کہہ رہا بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام غنیۃ الطالبین ہے، جا کے ابھی بازار سے لے لیں، اردو بازار سے لے لیں، جہاں سے مرضی لے لیں، اگر نہ نکلے تو میں مجرم۔ اس میں لکھا ہوا ہے رفع الیدین نماز کا حصہ ہے، جو رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتا، رکوع سے اٹھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی نماز مکمل۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 11ویں والے پیر۔ یہ کہتے ہیں غوث پاک۔ وہ کل ادھر ایک آدمی کہہ رہا تھا نا، جس طرح نبیوں پر نبی پاک کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ولیوں پر غوث پاک کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی پاک کہتا ہے تمام اولیاء کی گردن پر غوث پاک کا پاؤں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سارے ولیاں دی تہن اتے پیر کدا ہوندا ہے تے مندے نہیں، پھر 11ویں تے بڑی کھاندے ہو، گل بھی منو نا۔ غوث پاک تو کہتے ہیں نبی پاک کس دن پیدا ہوئے ہیں؟ ہم تو نعوذ باللہ ان کو غوث پاک نہیں کہتے، وہ اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن غوث صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ہم انہیں غوث پاک نہیں مانتے، ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، ہم انہیں اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں، ہم انہیں عالم ربانی مانتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، چلو وہ تو کہہ دو آپ اہل حدیث تھے، اب تھوڑا سا نیچے آ جائیں، صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں۔ سارے بریلوی مسلک کے امام، رہبر و رہنما، جنہوں نے بریلوی مسلک کی بنیاد رکھی ہے، بنیاد، ان کا نام ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ کیا نام ہے؟ احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اپنے دل و دماغ میں، کاغذوں میں، موبائلوں پہ نوٹ کرنا ہے یہ حوالہ۔ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب فتاوی رضویہ، جلد نمبر 26، صفحہ نمبر 410۔ احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں نبی پاک کی پیدائش کس دن ہوئی ہے؟ 8 ربیع الاول کو۔ اور آپ کی وفات کس دن ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول وفات کا دن۔ اس میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں نا، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ میرے محترم بھائیوں، اور یہاں کیا ہے؟ راستے بند کر دیے گئے، راستے بند ہیں، آگے بانس لگا ہوا ہے۔ بھائی کیا ہے؟ چندہ دے کے جاؤ۔ کی دے کے جاؤ؟ چندہ دے کے جاؤ، آگے نہیں جان دینا۔ اللہ، کیا بھائی کیوں؟ کس بات کا چندہ؟ نبی پاک کی سالگرہ منانی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں دیتا ہوں 1000 روپیہ، پر ادھر آؤ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اپنے باپ کی سالگرہ بھی اسی طرح چندہ مانگ کے مناؤ گے، ہیں؟ اپنے پیو دی سالگرہ بھی این جی منائیں گا تے 10,000 روپیہ میں تیرے پیو دی سالگرہ دے چندہ پاواں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایسے کھیکھن اور ایسے انداز اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھے۔ یہ جو بازار سج گئے نا، یہ جو بازار سج گئے ہیں، آیا سونا تے سج گئے نے گلیاں بازار، یہ رسول اللہ کو نہیں پسند، اللہ کے رسول کو نہیں پسند۔ یہ تو چائنا والوں کی مہربانی ہے۔ آہو نہ لائٹاں کٹ دیتیاں، یہ چائنا والوں کی مہربانی ہے، ورنہ ہم عمل سے مسلمان کوئی نہیں لگتے۔ لائٹاں جلا کے ہی رسول اللہ کے عاشق لگتے ہیں، ورنہ عمل ہمارا بالکل صفر ہے، صفر۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول کو یہ کھیکھن پسند نہیں تھے، فضول خرچیاں اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھیں۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر میں آئے۔ دروازہ نہیں تھا، دروازے پر پردہ تھا، پردہ، اور پردہ مہنگے کپڑے کا تھا، مہنگے کپڑے کا۔ اللہ کے رسول نے ایک قدم اندر رکھا اور آپ واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
جب حضرت علی آئے تو کہا ابو جی آئے تھے، آپ واپس چلے گئے، جائیں پوچھ کے آئیں ابو جی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سیدنا علی گئے، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، صحیح بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب پوری امت کا اتفاق ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پاس گئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر آئے تھے؟ ہاں میں آپ کے گھر آیا تھا۔ یا رسول اللہ پھر واپس کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا تمہارے گھر کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، جو پردہ لٹکا ہوا ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا، جب تک وہ پردہ اتار کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم نہیں کرو گے میں محمد آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ مالی ولی دنیا، ادھر میرے ال دیکھو یار، بڑی مہربانی، حضور کے الفاظ، مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، میرا دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو میرا ہے وہ اس طرح۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے وہ پردہ اتارا، حالانکہ وہ پردہ کرنے کے لیے تھا، صرف یہ تھا تھوڑا مہنگا تھا، آپ نے فرمایا بالکل سادہ لگا دو، دروازہ تو تھا نہیں، صرف پردہ ہی تھا، صرف کپڑا ہی تھا، وہ بھی اللہ کے رسول نے برداشت۔ یہاں ہزاروں اور لاکھوں روپیہ لگا کے کپڑے، اتنے اتنے لمبے بازاروں میں لائٹیں، اتنی فضول خرچی، کوئی غریب مانگنے کے آ جائے تو 10 روپے سے زیادہ نہ دے، اور اتنی فضول خرچی اللہ کے رسول کو کبھی بھی یہ پسند نہیں تھی۔ اور پھر ایسی نعتیں گائی جاتی ہیں، ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے رسول اللہ کا مقام۔ اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینہ سے ملتا ہے، روضہ رسول سے ملتا ہے، روضہ رسول کے ہم گدا ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول تو ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے۔ کس سے مانگتے رہے؟ اللہ سے ساری زندگی مانگتے رہے، اور راتوں کو رو رو کے اللہ سے مانگتے رہے۔ اور یہاں کیا کہتا ہے؟ نعتوں میں عجیب عجیب باتیں۔ حالانکہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ کچھ بچیاں آئیں، ان بچیوں نے اشعار پڑھے نبی پاک کی شان کے بارے میں۔ ان اشعار میں ایک شعر یہ پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، وَفِينَا نَبِيٌّ، بچیاں پڑھ رہی ہیں وَفِينَا نَبِيٌّ، آج ہمارے درمیان ایک ایسا نبی موجود ہے، يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، وہ کل کی باتیں جانتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بچیوں جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو، کل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے اسی وقت ٹوک دیا، اسی وقت روک دیا۔ یہاں نعتیں پڑھ رہا ہے نعت خان، داڑھی منڈی ہوئی ہے، پیسے اکٹھے کر رہا ہے، لاکھوں روپیہ اس کی جناب ڈیمانڈ ہے، جہاز کے ٹکٹ کی اس کی ڈیمانڈ ہے، اور سگریٹ پیتا ہوا، چرس پینے والے، اور اسی طرح جناب پان منہ سے نکال کے آواز کو کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی آواز کلا بازیاں کھاتی ہوئی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، اگلے بھی کہنے نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں۔ ایتھے آ نا اس ممبر پر آ کر ایک بات کر، پھر تجھے پتہ چلے، نیچے اترے گا اسی وقت پکڑ لیتے ہیں، ہاں جی حوالہ دیو، کی کہنے نے ایتھے حوالہ دیو، سب تو اوکھا ایتھے جمعہ پڑھانا ہے، ادھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ادھر تو جو بھی کہہ دیو۔ ساڑھے اتھے عبدالعزیز چشتی صاحب نے انہوں نے کیا، او رسول اللہ دے غلاموں اوے عاشقو اج سنوارے، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔
بھائی حضور آج سوار نہیں، آج جمعہ ہے، آج کی ہے کسے نے نہیں اگو آکھیا نہیں سرکار آج سوار نہیں، آج وہ کہنے بولو کی ہے، کہنے سوار ہے۔ بھائی اتھے تے بھائی کو پوچھن والا ہی کوئی نہیں، جو مرضی کہی جاؤ۔ وہ کہنا 3 جھنڈے آئے، ایک بیت اللہ تے لا دیتا، ایک مائی آمنہ دے گھر تے لا دیتا، ایک مسجد اقصی چلا دیتا۔ کہنا سبحان اللہ۔ بھائی کتھے لکھیا ہے، کی حوالہ ہے، کی دلیل ہے، قرآن دی کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے، یہ پوچھن دی لوڑ ہی نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آ ادھر آ کے ایک جمعہ پڑھا کے دکھا تجھے مان جاؤں گا کہ یہاں ایک حدیث بیان کر لیں ہمارے دوالے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نیچے اترتے ہیں کہتے ہیں ہاں بتاؤ اس کا حوالہ کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں تھی۔ یہ نعت خان کیا سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بخشے بخشوائے ہیں، کفن میلا نہیں ہوتا، بس بار پڑھ لیا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو کفن دی گل کرنا ہے، اس روئے زمین پر سب سے بڑا نعت خان، سب سے بڑا نعت خان جس کو نعت پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اگر دیکھو میرے حضور نیچے تشریف فرما ہوئے اور آپ سرکار نے حسان کو کہا ممبر پر بیٹھ جا۔ آپ بات سمجھ رہے ہو، رسول پاک نیچے بیٹھے ہو اور حسان کہاں بیٹھا ہو، ممبر پر، اور ممبر پر بیٹھ کر حسان کیا کہتا ہوگا۔ ادھر ذرا توجہ کرنا، سرکار کی طرف اشارہ کر کے پتہ کیا کہتا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ سونیا تیرے جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ دیکھتی کیسے تیرے جیسا حسین آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے وہ جو بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ وہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ کے رسول ممبر پر بٹھا کر نعتیں سنا کرتے تھے، غلطی ہو گئی، ادھر دیکھو غلطی ہو گئی، غلطی یہ ہو گئی کہ جو امی عائشہ پر منافقوں نے برائی کا الزام لگایا تھا، اس الزام میں حضرت حسان بھی ان کے ہم نوا بن گئے۔ نبی پاک نے فرمایا جو مومنوں نے، منافقوں کی بات چھوڑیں، جو مومن اس بات میں ملوث تھے ان سب مومنوں کو مسجد کے سین میں کھڑا کر کے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ سب کو لگائے گئے، مستہ کو لگائے گئے جو شامل تھے، اور حضرت یہ نہیں کہا نہیں اینو چھڑ دیو، اے میریاں نعتاں پڑھدا ہے، اینو چھڑ دیو کیونکہ میریاں نعتاں پڑھدا ہے۔ نا فرمایا اس کو بھی 80 کوڑے لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوتی ہے تو تم گھر میں ضرور فارغ بیٹھنا ہے، باہر نکل کے خوشی کا اظہار کیا کرو، جلوس میں شریک ہو جایا کرو، چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے کہا 10 محرم کو بھی چھٹی ہوتی ہے، تو بھی ٹر جایا کر مجلس اصحاب تے تھوڑا پٹ پٹ لیا کر۔ کہتا نہیں ایسا پیٹنا، ایسا رونا، ایسا ماتم کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا جیسے وہ غم کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اسی طرح یہ خوشی کرنا بھی سنت سے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں جناب والا اللہ معاف فرمائے روزہ بنایا گیا، روزہ ہے نبی پاک کے، روزہ کی شبی بنائی گئی ہے، روزے کی شبی، اور روزے کی شبی 11 کو بنائی ہے،
13 کو توڑ دیا ہے اور روزے کی شبی بنائی ہے. روزے کی شبی بنا کے سینے پہ لگائی ہے. کیا کیا ہے؟ سینے پہ لگائی ہے. مجھے کہتا ہے آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے شبی ہے. میں کہا شبی دا کی ترجمہ؟ آخر نقل ہے. میں کہا ساڑھے کو اصل ہے. نہیں سمجھ آئی. ہمارے پاس کیا ہے؟ اور جس کے پاس اصل ہو اس کو نقل لگانے کی، اور ہمیں نقل لگانے کی ضرورت ہے. اور اصل ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے اصل ہمارے پاس ہے. یہ نقلیں تم لگا رہے ہو. اور پھر جناب ایک اور آپ نے سوال کا جواب دینا ہے. آپ سب نے مجھے آپ نے سوال کا جواب دینا ہے. یہ روزہ جو ادھر لگایا ہے، جو ادھر لگایا ہے، جو ماڈل لگایا ہے، جو گھر کی چھت پہ لگایا ہے، آپ نے جواب دینا ہے. روزہ یعنی قبر میلاد کی علامت ہے کہ وفات کی علامت ہے؟ اور میں مر جاواں میری قبر دی نشانی تسی لے کے پے پھرو. ایک قبر میرے پیدا ہونے دی نشانی کہ مرن دی؟ میں اپنی گل کرنا پیا. اے مرن دی نشانی کہ پیدا ہونے دی؟ کہیں یہ تو نہیں کہ پیسے تیرے، ہاں انداز تیرا، اور یہ محراب تیرا، اور یہ شبی تیری، اور عقیدہ میرا. ہاں ہاں میرا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر اللہ کے رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے. آفا اماتا، میں اپنی گل نہیں کرتا پیا، قرآن دی گل کرنا پیا. آفا اماتا، جب آپ فوت ہو جائیں گے. لو پھر ایک اور آیت پڑھوں 23ویں سپارے میں. میرا عقیدہ انکا میتن، انکا میتن و انہم میتون، اے میرے محبوب آپ نے بھی فوت ہونا ہے. و انہم میتون، اور ان سب نے. اگلا جمعہ انشاءاللہ وفات النبی پر دلائل دوں گا انشاءاللہ. اگلا جمعہ 12 ربیع الاول کو آ رہا ہے نا انشاءاللہ. آپ نے، میں قرآن و حدیث سے صحیح دلائل پیش کروں گا انشاءاللہ. آپ میں سے ہر بندے نے 5 بندوں کو انشاءاللہ ساتھ لے کے آنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ان کو حق سمجھ آئے، اللہ کا قرآن سمجھ آئے. اور اب یہاں یہ تو نہیں، یہ جو کھیکھن انہوں نے بنا رکھے ہیں، استغفر اللہ، اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی گستاخی. کیا کہ جوتے کی شبی بنائی ہوئی ہے، جوتے کی شبی، اور اس جوتے کے اندر نبی پاک کا نعوذ باللہ نام لکھا ہوا ہے. استغفر اللہ. کیک بنایا، اس پر نبی پاک کا نام لکھا کریم کے ساتھ، اور پھر اس کو چھری لے کر کیا کر دیا؟ ان گستاخوں کو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں یار، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں یار. پھر جھنڈوں کے اوپر جوتی کا نشان ہے، جوتیوں والے جھنڈے اٹھا کر استقبال کس کا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ استقبال ہو رہا ہے جوتیوں کے ساتھ. استغفر اللہ. جوتیوں والے جھنڈے کے ساتھ، اور جوتیوں کے اندر. اللہ معاف فرمائے میرے محترم بھائیوں. اصل خوشی میلاد کی جو احادیث سے ملتی ہے، نبی پاک نے تاریخ نہیں بتائی ہے، نبی پاک نے دن بتایا ہے. نبی پاک نے کیا بتایا ہے؟ دن بتایا، دن بتایا، اپنے میلاد کا دن بتایا ہے. آپ نے فرمایا یوم الاثنین، سوموار والا دن. کون سا دن؟ سوموار والا دن. آپ نے فرمایا فیہ ولدتو، میں سوموار والے دن پیدا ہوا ہوں. کس دن پیدا ہوا ہوں؟ سوموار والے دن. اور اللہ کے رسول ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. جو نبی پاک کی میلاد کی خوشی کرنا چاہتا ہے سنت کے مطابق، وہ ہر سوموار کا کیا کرے؟ روزہ رکھے. 52 روزے. کتنے روزے؟ 52 روزے.
یہ تو بھائی میلاد شروع ہی اس لیے کیا تھا کہ گلے میں نوٹوں کے ہار پڑیں گے، حلوے منڈے آئیں گے، خوب کھائیں گے، گل شرلے اڑائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جتنے طریقے ہیں بالکل غلط ہے۔ وہ ایک عرب عالم دین ہے نا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ملک میں، یورپ کے کسی ملک میں، پاکستان سے بھی کچھ مولوی گئے ہوئے تھے، حلوہ خور مولوی، اور وہاں سے سعودی عرب سے بھی آئے ہوئے تھے علماء۔ اس حلوہ خور مولوی نے سعودی عرب والے سے پوچھا، عالم سے، کہ سنا ہے آپ نبی پاک کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا ہم نہیں مانتے تو پھر کون مانتا ہے؟ آخر نہیں، آپ میلاد نہیں مناتے۔ آپ کیا نہیں کرتے؟ سعودی عرب والوں تسی میلاد نہیں مناتے، اس لیے آپ نبی کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے 4 باتوں کا جواب تو دو۔ سعودی عالم کہتے ہیں میلاد منانا نیکی ہے کہ گناہ ہے؟ وہ کہتا جی نیکی ہے۔ اچھا اس نیکی کا نبی پاک کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ تو گل سمجھو یار، گل سمجھو، نبی پاک کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ اگر پتہ تھا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ اور اگر نہیں بتایا اور واقعی نہیں بتایا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو میں دین مکمل دے کے جا رہا ہوں، دین مکمل دے کے جا رہا ہوں۔ لو بھئی آخر میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں صحیح مسلم شریف کی، کیونکہ میں نے سوالوں کے جواب بھی دینے اس لیے میں ٹائم بچا رہا ہوں۔ تو جو کیجئے، آخر میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں صحیح مسلم شریف کی۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ من نبی الا کان معہم حواریون و اصحابہ۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے اس دنیا میں، ہر نبی کے ساتھ اس کے اصحاب ہوتے تھے، اس کے ساتھی ہوتے تھے، اس کے دوست ہوتے تھے، اس کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے تھے۔ یاخذون بسنتہ ویقتدون بہا، وہ اس نبی کی سنت کو پکڑتے تھے اور اس پر مضبوطی سے عمل پیرا رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے کہ انہوں نے وہ کام شروع کر دیے جس کا نبی نے حکم نہیں دیا تھا۔ اب آپ بتائیں ایمانداری سے، کسی حدیث میں آپ نے پڑھا ہو، کسی قرآن کی آیت میں پڑھا ہو کہ اللہ کے رسول عرس پر گئے تھے، یا اللہ کے رسول نے عرس لگایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے قبر پر گئے تھے، فلانے نبی کے مزار پر گئے تھے؟ کہیں پڑھا آپ نے؟ یا کسی صحابی نے نبی پاک کا عرس لگایا ہو؟ کہیں پڑھا ہو حدیث میں؟ کہیں پڑھا ہو قرآن میں؟ یار یہ عرس، اور پھر آپ نے یہ کہیں پڑھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کہ صحابہ آ جاؤ، آج میری برتھ ڈے ہے، آج کیا ہے؟ میری برتھ ڈے ہے، آ جاؤ سارے۔ یا صحابہ نے کسی نے میلاد کا جشن منایا ہو؟ جب نہیں ہے نا تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ اس کے بعد ایسے ناخلف آ گئے کہ انہوں نے وہ کام کیے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، فمن جاہدہم بقلبہ۔ صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، رسول پاک کا ارشاد پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ بھی مومن ہوگا۔ جو جہاد کرے گا کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ ان بدعتیوں کے خلاف، وہ بھی مومن ہوگا۔ اور جو دل کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ آپ سب انشاءاللہ ہاتھ سے تو نہیں،
انشاءاللہ زبان سے کم از کم 2 بندوں کو سمجھائیں گے یہ بات کہ بھائی یہ جو کھیکھن تم کر رہے ہو یہ اللہ کے رسول سے ثابت، یہ نہ آپ نے کیا نہ صحابہ اکرام نے کیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اصل چیز تو ہم نے چھوڑ دی۔ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا میرے نبی کے میلاد کو مناؤ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرے نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ کیا کرو؟ میرے نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ بے ایمانی، بددیانتی، رشوت، ملاوٹ اور پھر اسی طرح دوسرے کا مال چھین لینا اور کسی طرح کسی کا سود، اور یہ ساری باتیں اللہ کے رسول کی بالکل مخالفت میں۔ سچ تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان رسول اللہ کو بدنام کروا رہا ہے، بدنام۔ کیوں؟ باہر مال بھیجا سیمپل کے طور پر، وہ کچھ اور تھا، جب بوریاں گئی تو کچھ اور تھی، ہاں دکھایا کچھ اور دیا کچھ اور۔ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، گردن جس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، اس کے 2 کان ہوں گے۔ حساب کتاب سے پہلے جس بندے کو وہ اٹھا کے جہنم میں لے جائے گی یہ وہ ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو بدنام کروایا۔ آج دیکھتے نہیں ہو پوری دنیا میں پاکستان کا کیا مقام ہے، پاکستان کے تاجروں کا کیا مقام ہے، پاکستان کے لوگوں کا کیا مقام ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ 2 نمبری کرتے ہیں۔ اور بھائی اور میرے بھائی، نبی پاک کی سیرت کو اپنانے اور سیرت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی، اور دیکھو جنہوں نے سیرت پر عمل کیا، آخری بات ہے ذرا توجہ کرنا، جنہوں نے سیرت پر عمل کیا، انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے انڈونیشیا، اوتھے کوئی تبلیغی جماعت نہیں گئی، وہاں کوئی جہاد کرنے والا تلوار لے کر نہیں گیا۔ انڈونیشیا کی تاریخ پڑھ لیں، وہاں پر جا کر نا 2 صحابیوں نے صرف دکان ڈالی۔ کیا ڈالی؟ دکان ڈالی، ایمانداری کے ساتھ، ملاوٹ کیے بغیر، کم تولے بغیر، وعدہ پورا کیے بغیر، وعدہ پورا کر کے اور 5 وقت کی نماز اور جمعہ پڑھ کے۔ تاجروں، فیروز پور روڈ کے تاجروں، ان 2 صحابی تاجروں نے، تبلیغی جماعت والوں نے نہیں، مولویوں نے تقریریں کر کے نہیں، جلسے کر کے نہیں، مجاہدوں نے جہاد کر کے نہیں، ان 2 صحابیوں کی دکان کی وجہ سے پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا۔ اللہ ہمیں ایمانداری عطا فرمائے۔ جو رسول پاک دے کے گئے تھے، جو رسول پاک ہمیں رسول پاک جو چیزیں دے کے گئے تھے، جو حضور کی تعلیمات ہیں، آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تم تو جشن رسول کی بات کرتے ہو، ہم مشن رسول کی بات کرتے ہیں۔ ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ مشن رسول کی، کہ رسول پاک مشن کیا لے کے آئے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے بدعات سے بچائے۔ اس بدعت کا رد کرنا ہے، انشاءاللہ زبان سے بھی رد کرنا ہے، اللہ طاقت دے تو ہاتھ سے بھی رد کرنا ہے۔ یہ جشن میلاد النبی کے نام پر جو بدعت ہے، اس کا آپ میں سے ہر ایک پر فرض ہے کہ جو آپ نے مجھ سے باتیں سنی ہیں اللہ کے قرآن اور رسول پاک کی حدیث کی روشنی میں، اس کو انشاءاللہ آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس بدعت کا رد کریں گے انشاءاللہ، اس بدعت کا رد کریں گے اور سنتوں کا احیاء کریں گے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں۔ کیا کہلواتے ہیں؟ اہل سنت۔ اہل سنت وہ ہے جو سنتوں کا احیاء کرے۔ وہ اہل سنت کیسے ہو گیا بھائی؟ جو بدعتوں کا احیاء کرے اور بدعتوں کو پروموٹ کرے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رہیں رسول پاک کی غلامی میں زندہ رہیں، اور جب موت آئے تو آپ کی غلامی میں موت آئے، اور موت آئے تو زبان پر کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔